ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ جانتے کہ ہم نظم خود ستائی پڑھ رہے ہیں، اس کے کچھ اشعار ہم نے ختم کیے ہیں، اب باقی کا اشعار آج پڑھنے والے ہیں۔ تو چلو آئے آغاز کریں۔ چپ چاپ سن رہا ہے کوئی اپنی خوبیاں، یعنی کہ یہ بیاں ہے سب راست اور بجا۔ یہاں پہ حالی فرماتے ہیں کہ کوئی اپنی تعریفیں خاموشی سے سنتا ہے، یعنی خاموش رہ کر جو بھی شخص اس کے بارے میں تعریفیں کرتا رہتا ہے وہ ان کو چپ چاپ سن رہا ہے، یا حتیٰ کہ اس میں کوئی عیب بھی ہو تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اپنی تعریف کو بالکل خاموشی سے سن رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو بھی کہا جا رہا ہے یعنی وہ سب صحیح ہے، گویا کہ اگر اس میں خامیاں بھی ہے، کمیاں بھی ہے، یا کوئی عیب بھی ہے، اس کو بھی وہ نظر انداز کر کے اپنی تعریف چپ چاپ سن لیتا ہے۔ کہتا ہے کوئی اس پر کہ سب حسن زن ہے یہ، ایک خاکسار کو جو دیا تم نے یہ بڑا۔ اور کوئی شخص اپنی تعریفیں سننے پر یہ کہتا ہے کہ میں خاکسار ہوں، یعنی کہ میں اس تعریف کے قابل نہیں ہوں، پھر بھی آپ میری تعریف کیے جا رہے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میری تعریف کی جائے۔ یہ تو یعنی دوسرے شخص سے جو اس کی تعریفیں کرنے والا ہو، یہ تو آپ کا بڑک پن ہے، یہ تو آپ کا اچھا اور نیک خیال ہے جو تم میری تعریف کر رہے ہو، مجھ سے میری تعریف کر رہے ہو، یا میری بڑائیاں ثابت کر رہے ہو، بیان کر رہے ہو۔ اس طرح سے وہ اس تعریف کرنے والے کا دل خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ شخص اس کی مزید تعریف کرے۔ کانا ہے وہ انہیں پہ ہوئے وصف جو بیاں، اور چاہتا ہے یہ کہ ہو تعریف کچھ سوا۔ یہاں حالی فرماتے ہیں کانا سے مراد قناعت کرنے والا، یعنی جو اسے مل جائے اس میں خوش رہنے والا، یعنی جو تعریفیں کسی شخص کے بارے میں کی جاتی ہیں وہ اسی میں خوش رہتا ہے، یعنی جو خوبیاں بیان کی جاتی ہیں سننے والا انہی پر راضی ہوتا ہے، انہی میں خوش رہتا ہے، اور تعریف کرنے والے کا دل خوش کرتا ہے تاکہ وہ اس کی اور بھی تعریف کرے، تاکہ وہ اس کی اور بھی خوبیاں بیان کرے۔ خود چاہتا ہے کہ اس کی مزید تعریف و ثنا کی جائے، یعنی کہ جو اسے مل جاتا ہے تعریفیں چاہتا کہ ہو اس میں وہ خوبیاں نہ ہو، لیکن وہ اسی میں خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسی میں خوش رہتا ہے، اسی پہ راضی رہتا ہے تاکہ تعریف کرنے والے کا دل خوش ہو جائے، وہ مزید اس کی تعریف کرے اور مزید اس کی خوبیاں بیان کرے اور اس کی ثنا کرے۔ کہتا ہے زید عمر وہ ہے شدت سے سادہ لہو، گنتا ہے سب کو نیک و اچھا ہو یا برا۔ یہاں پہ انہوں نے نام لیا ہے کسی شخص کے، زید عمر کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سادہ آدمی ہے، یعنی زید عمر کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سادہ آدمی ہے کیونکہ وہ سب کو نیک سمجھتا ہے، چاہے کوئی اچھا ہو یا برا، اس کے سامنے سبھی اور اچھے اور نیک ہے۔ یعنی زید عمر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ سادہ آدمی ہے، وہ سب کو نیک ہی سمجھتا ہے، اس کے سامنے سب نیک اور اچھے ہیں کیونکہ وہ خود خوش سلیقہ ہے، اچھا ہے، نیک ہے، اس کے سامنے بھی سبھی اچھے اور نیک ہے۔ کہتا ہے عمر زید بھی کتنا ہے عیب بین، بد ہو کہ نیک اس کی زبان سے نہیں بچا۔ اور عمر زید کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ہر بات میں عیب نکالتا ہے، یعنی کہ وہ ہر ایک بات میں عیب نکالتا ہے، نقص نکالتا ہے، کوئی اچھا ہو یا برا، یعنی عمر کے سامنے جو بھی ہو، وہ اچھا ہو یا برا، وہ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتا ہی رہتا ہے، وہ اس کی اچھائی یا برائی سے نہیں بچ پاتا، زید کی برائی سے۔ یہ اس کا اور وہ اس کا بیان کر کے کوئی عیب ہر ایک ہے اپنی بڑائی نکالتا۔ ایک دوسرے کی عیب بیان کر کے لوگ اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ اس کی عیب نکالتا ہے، کوئی کسی کا عیب نکالتا ہے، کوئی کسی کا نقص نکالتا ہے، اس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کا نقص نکالنے میں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ خود کی بڑائی کرے، وہ خود کی خوش آمدی کرے، خود کی تعریف کرے، یعنی ان میں اچھائیاں ہیں تاکہ باقی جو لوگ ہیں وہ برے ہیں، ان میں نقص ہے، ان میں عیب ہے، حتیٰ یہی شخص بڑائی کے قابل ہے، یہی ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔
غیبت امید ہے کہ نہ ہوتی جہاں میں، ہوتا اگر یہ خاک کا پتلا نہ خود ستا۔ حالی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں دوسروں کے برائیاں کرنے کا، یعنی اگر دنیا میں کسی کی غیبت نہ ہوتی، کسی کی غیبت یا کسی کی برائی کے کرنے کا عیب نہ ہوتا، یعنی کسی میں کسی کی برائی کرنے کا عیب نہ ہوتا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرتا، تو اس جہاں میں کوئی اپنی تعریف کرنے والا بھی نہ ہوتا۔ یعنی کوئی بھی کسی کا برائی کر کے اس کے عیب نہ، یعنی برائی کرنے کا عیب کسی میں نہ ہوتا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرتا، کوئی کسی کے عیب نقص نہ نکالتا، تو دنیا میں اپنی خود کی تعریف کرنے کی بری عادت بھی نہ ہوتی، یعنی کوئی اپنی تعریف بھی نہ کرتا ہوتا، خود سطح نہ ہوتا۔ خود سطح سے آپ کو پتہ ہے کہ خود کی تعریف کرنے والا۔ حالی جو پترے کھول رہے ہیں جہاں کے شاید کہ اس سے آپ کا ہوگا یہ مدعا۔ حالی یہاں پہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے حالی، آپ یعنی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے حالی، آپ جس طرح لوگوں کے خصائل بیان کرتے ہیں، یعنی جس طرح سے آپ لوگوں کی خصلتیں بیان کرتے ہیں، اس سے آپ کا کیا مقصد، یہی مقصد ہوگا۔ یعنی کہ حالی کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی خصلتیں یہاں پہ بیان کی ہیں انہوں نے، تو اس کا جو مقصد انہوں نے لکھا ہے وہ دوسرے شعر میں ہے، یعنی کہ اس شعر میں، یعنی کہ لاکھوں پردوں میں ہے کوئی چھپائے عیب، اپنی نظروں سے رہ نہیں سکتا کوئی چھپا۔ یعنی اوپر والے شعر کا جو انہوں نے مقصد بتایا وہ اس شعر میں ہے، اگر کوئی لاکھ پردوں میں بھی اپنی عیبوں کو چھپانا چاہے، اپنی جو اس کی برائیاں ہیں ان کو چھپانا چاہے، لیکن چھپانے سے عیب چھپتے نہیں ہیں، یعنی کہ اپنی جو خصلت ہوتی ہے وہ سامنے آ کے ہی رہتی ہے، اپنے جو عیب ہے کسی نہ کسی بہانے انسان کے وہ سامنے آتے ہی رہتے ہیں، کتنا بھی وہ خود کو بڑا چڑھا کے پیش کرے، کتنی ہی بڑائی کرے خود کی، وہ دوسروں کی نظروں میں آ ہی جاتے ہیں عیب اکثر، کیونکہ انسان کی جو خصلت ہوتی ہے، جو انسان کا نیچر ہوتا ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، اس کی خصلتیں، اس کے خصائل ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس طرح سے وہ کتنا بھی خود کو خود کی بڑائی کرے لیکن اس کے عیب چھپانے سے چھپتے نہیں ہیں۔ القصہ جس کو دیکھے جاہل ہو یا حکیم، آزاد میں خودی کے ہیں بے چارہ مبتلا۔ آخری شعر میں مختصراً یہ کہ چاہے کوئی جاہل ہے یا عاقل ہے، کوئی عاقل ہے کوئی جاہل ہے، یعنی کوئی عقل مند ہے یا کوئی کم عقل ہے، سبھی خودی کی بیماری میں مبتلا ہے۔ عقل مند تو بالکل بلا واسطہ اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے، بالکل گما پھرا کے اپنی تعریفیں کرتا رہے، جہاں تک کہ جاہل کم عقل وہ بالکل بالواسطہ، وہ بالکل کھل کے اپنی تعریفیں کرتا ہے، لیکن سبھی اس بیماری میں مبتلا ہے، دونوں اس بیماری میں مبتلا ہے، سبھی انا کے مارے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری جو نظم ہے یہیں پہ ختم ہوئی، دوسرے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔